اس وقت تو عمران خان صاحب اور فوج آمنے سامنے ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بڑی افسوسناک سچویشن لگ رہی ہے۔ میں جیسے پروگرام سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم سب اس بحران میں مبتلا ہیں اپنی اپنی انا کے لیے، یعنی ہر کوئی اپنی وہ جو انسانی جبلت ہے، جو ڈومینیشن کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کے اندر پیدائشی طور پر، اگر وہ اس میں فیئر کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، انسیکیور ہو جائے آدمی، جو اس معاشرے میں اکثر لوگ ہیں، صدیوں سے یہ معاشرہ اسی طرح چلاتا ہے، تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم نے 68 میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، 71 میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 77 میں دیکھا ہے، 90 میں دیکھا ہے، 93 میں دیکھا ہے، پھر 99 میں دیکھا ہے، اور اس کے مضمرات سب کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ آخری دیکھیے بات تو یہ ہے کہ اصول کیا ہے۔ But do you think کہ پی ٹی آئی is at point of no return؟ نہیں، نو ریٹرن کیا ہے، سب کو ریٹرن تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ تو سچویشن جہاں چلی جائے گی وہاں کسی کا کچھ بچے گا ہی نہیں۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ اس کو ہم پوری طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں، پوری طرح جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے، نہ عمران خان کے موقف کی تائید کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ نواز شریف اور جو کچھ کہتے رہے، اور خواجہ صاحب آصف صاحب جو کچھ کہتے رہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ ایسی سخت باتیں ہیں، اور مریم نے ابھی ججوں کے خلاف جو کچھ کہا اور جس انداز سے کہا، پھر یہ ہے کہ وہ جو جس نے قتل کیا، جس نے یہ کہا تھا میں نے قتل کر دیا، یعنی وہ تو اس تہیہ کے ساتھ گیا تھا نا، اور وہ تاثر دیا کہ وہ مذہبی انتہا پسند ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تفتیش کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ سوالات تو ظاہر ہے اس پہ اٹھتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں کوئی تحقیق ہو تو ہو، مگر کوئی عدالتی نظام ہو تو تحقیق ہو نا۔ عدالتی نظام کو تو ہم سب نے مل جل کے دفن کر دیا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر آپ نے صحیح کہا کہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا کل نہیں انہوں نے جو بیان دیا جاری کیا، آج غالب انہوں نے احساس ہوا کہ پرائم منسٹر نے بھی کیا، فارمر پریزیڈنٹ یہ کمیونٹی سینس ہے۔ یہی باقی جگہوں پہ بھی ہے، میڈیا والوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اور ویسے لسانی گروپوں میں بھی ہے۔ اس سے آدمی اوپر اٹھتا ہے تو انسان بنتا ہے۔ دیکھیے جہاں تک تو غلطی کا تعلق ہے، اس کا ارتکاب کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر آدمی غلطی سے تباہ نہیں ہوتے، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں۔ ان کا موقف اسٹیبلشمنٹ کا اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اس پہ بھی ظاہر ہے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ رائٹ، سو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ، جہاں پر ہمیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ کہ وہ تفتیش نہیں ہو رہی ہے اور چھپایا جا رہا ہے، اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، جیسے ارشد شریف کے معاملے میں کیا۔ ہارون صاحب آپ سے چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے یہ دیکھیے نا، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن تو وہ کرانا چاہتے ہی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ ذرا ملازمت فرمائیے، 60 سال کا آدمی جو ہے وہ 70 سال کے آدمی کو کہہ رہا بیٹا، ہاں جی، اور ایک ان پاپولر جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، اور یہ صرف بازاری زبان نہیں ہے، یہ خوف پھیلانے کی وہ حکمت عملی ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہے، عمران خان کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے آپ اس کے خلاف دلیل نہ دے سکیں، آپ اس کے خلاف دلیل دیں، اور بہت سے آپ کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیزیں۔ آج پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو آئین کے تحت ہی ہوگا نا۔ اسمبلی میں ایک رکن کی تو اکثریت رہ گئی تھی پرویز الہی کی جب کانفیڈنس کا ووٹ لیا، صوبہ تو چل نہیں رہا تھا، افراتفری تو پھیلی ہوئی تھی، پنجاب میں تو انہیں نہیں کہ ایسے الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ پھر کانسٹیٹیوشن یہ پرووائڈ کرتا ہے نا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے، جیسے پختونخوا میں تو ایک کرائسس اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ الیکشن ہونا چاہیے، تو ہم آئین کی روح کو دیکھیں گے، آئین کے تقاضوں کو دیکھیں گے، جمہوریت کے مطالبات کو دیکھیں گے، جمہوری روایات کو دیکھیں گے۔ انڈیا میں روز الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ایک دن میں الیکشن، ایک دن کا کیا مطلب ہے جی؟ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایشوز ہیں، یہ ہے کہ اتنی تلخ فضا میں الیکشن کیسے ہوں گے، اس سے پہلے مسالحت ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ کچھ پہلو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس میں بات بھی ہونی چاہیے، لیکن میں مطلب اس رائے سے ایگری نہیں کرتا، پورے احترام کے ساتھ جج صاحب کے ساتھ، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ، کہ جی فیصلے یہ حالانکہ یہ زیادہ رائے دینے کے اہل ہیں، اس لیے کہ جج رہے ہیں، قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں، قانونی روایات کو سمجھتے ہیں، فیصلہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
جج کا کام ہے کہ درست فیصلہ کر دے. اس سے ایک دباؤ بھی پیدا ہوگا, اس کی اخلاقی حیثیت. ہم دیکھتے ہیں قرآن, ہم دیکھتے ہیں بیسک رول کیا ہے. بیسک رول ہوتا ہے قرآن مجید میں, اگر وہاں سے نہیں ملتا ہمیں, وہ بولتے ملے گا, بیسک رول تو سب ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا, تاریخی تجربہ کیا ہے. 3 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. تینوں چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں. قرآن تو کیٹیگریکلی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. زندگی جو ہے وہ انصاف پہ کھڑی ہے, یعنی جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کو انڈو کر دیا جائے, اور کوئی انڈیویجول اس کا مرتکب ہو یا ادارہ مرتکب ہو, اس کو سزا دی جائے. اتنی سزا جتنی قانون, آئین, اصول کے تحت لازم ہے. قصاص انتقام نہیں ہے. اس وقت انتقام سوار ہے. الیکشن تو ہونا چاہیے, یہ الگ بات ہے. اتنی تلخی ہے تو وہ بھی کم ہونی چاہیے, وہ تو خیر ایک الگ دوسری پوری بحث ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ, میں ان سے ایگری کرتا ہوں لطیف کھوسر صاحب سے, کہ یہ تو بیان اس کو سنانے نہیں چاہیے. یہ کیا ملک میں اتنی کشیدگی ہے, معاشرے کا مارل فیبرک تباہ ہو چکا ہے, اور کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا. نہ پولیٹیکل پارٹیز بچی ہوئی, نہ میڈیا بچا ہوا ہے, نہ تاجر بچا ہوا ہے, نہ FBR بچی ہوئی, نہ پولیس تو خیر پہلی تباہ ہو چکی تھی, FBR بتوا چکی. آپ کیا چاہتے ہیں اب اس ملک میں؟ آئین کو بھی ختم کر دیں گے, اس آخری رسی کو بھی توڑ دیں گے جس نے آپ کو جوڑ رکھا ہے, تو یہ سرزمین بے آئین ہوگی. بھائی غلطیاں سبھی کی ہیں. غلطیاں اپنے جنوبی افریقہ میں تو اس سے زیادہ کیا غلطیاں ہوں گی. ان کو انڈو کرنا پڑتا ہے, ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے. یہی بات تو مریم نواز بھی کہتی رہی ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں ان کو ٹھیک کرے. نہیں, مریم نواز جس اینگل سے کہتی مجھے نہیں معلوم ان کا زاویہ نگاہ اس معاملے میں کوئی خاص غور نہیں کیا. وہ تو ججوں کے بارے میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں, اور انہی کا کیا ہے, یہ بھی PTI والے بھی ججوں کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے. جی ٹھیک ہے, اور ہم سب نے غلطیاں کی. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں نے بہت غلطیاں کی, بہت سی رائے غلط دی. لیکن بھائی جب رائے غلط ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے نا. وقت ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور خدا کی کتاب بھی یہی کہتی ہے, غلطیوں پر نہیں مارا جاتا آدمی, نہ کوئی معاشرہ برباد ہوتا ہے غلطیوں پر. جناب یونس علیہ السلام کو تو اس پہ سزا دی گئی کہ بھئی آپ مایوس ہو کے کیوں چلے گئے, آخری غلطی کا ارتکاب تو ابھی نہیں ہوا تھا, ابھی تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا آپ کی قوم کو. So you are saying کہ ابھی وقت ہے, ابھی ہم یہاں سے اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں, انسان بن کے سوچیں. میری رائے محترم ہے, تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی رائے کیوں محترم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی اس میں بات تو کریں ٹھنڈے دل سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, جن کی بصیرت ضرب المثل ہے, کہ میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں, لیکن اس امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو جائے. اور جب دلیل دے دی جائے گی, یہی غزالی نے لکھا ہے, ٹھیک, یہی روح ہے. مغرب نے یہی وہ چیزیں ہیں جو سیکھ لی ہیں اور جو ہم نے نہیں سیکھی ہیں. میں ایک وضاحتی بات کرنا چاہتا ہوں. جی فریہ, میں ان لوگوں میں شامل ہوں. کھوسر صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہارون صاحب, then I'm coming to you. جی میں معافی چاہتا ہوں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جج صاحب پہ تنقید کی, اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں میں نے غلطی نہیں کی, بہت بڑی غلطی کی. یعنی اصول دیکھنا چاہیے تھا نا. ہم اس وقت یہ سمجھے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا, جو مسکنسیپٹ, جو غلط تھا. ہمارا انداز فکر بنیادی طور پہ غلط. انہوں نے ٹھیک کیا تھا, انہوں نے معاملے کو اوپن کر دیا تھا. اور اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے, اس سے پہلے بھی بڑے مواقع آئے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. جج کو کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. یہ تو بہت دور کی بات ہے, اشارہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے.